گھر کا حصار ہم کیسے کریں، اپنا حصار ہم کیسے کریں، اپنی فیملی پر پروٹیکشن کیسے لگوائیں، اپنے گھر پر پروٹیکشن کیسے لگوائیں تاکہ کوئی بھی جادوگر کبھی بھی ہم پر ہیوی نہ آ سکے، جادو کا سخت سے سخت وار ہو تو وہ پلٹ جائے یا پھر وہ اس کا وار بالکل ختم ہو جائے۔ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے اور عاملین اس چیز کو اپنی پہنچ رکھ کر پھر وار کرتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ہتھیار لازم ہونا چاہیے کہ جو کم سے کم ہمیں فائدہ نہ دے تو کم سے کم ہمیں نقصان ہونے سے بھی بچائے۔ اس کہتے ہیں پروٹیکشن لگوانا، بچوں کا یعنی کہ گھر کا، فیملی کا ایسا حصار کروا لینا جو کبھی بھی جادوگر سخت سے سخت وار کرے تو اس کے وہ نقصان نہ ہوں جو اس کو نقصان پہنچنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم عامل بھائی جتنے بھی ہیں، میرا یہ دعا ہے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں میں مدد کرے اور ان کی جو جائز حاجتیں ہیں وہ پوری کریں اور کسی ایسے بندے کے ساتھ ملائے جو ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں استاد ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل ہے کہ جیسے ان کی ساری محنت بھی گل ہوتی ہے اور اس کی ایسے اوکھے مرحلے آتے ہیں جو رہنمائی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور جو لوگ بیماریوں میں یا اس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی چیز عطا کروں گا جو بھائی کوئی عمل کرتے ہیں ان کے پاس حصار نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ایک نیاب حصار ہے جو ہمارا یہ سمجھے کہ سینہ بسینہ حصار ہے، میرے استادوں مرشد کا یعنی کہ حصار ہے، آگے ان کے پیر و مرشد کا یہ حصار ہے۔ یہ حصار ایک سینہ بسینہ ہے اور ہماری طرف سے اس کی اجازت اس طرح ہوگی کہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم ایک چیز کی عطا کر رہے ہیں لیکن ہم مکمل اپنی طرف سے اس کو نہیں دے رہے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنی طرف سے ہی مکمل عطا کریں تو پھر ہماری اجازت نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے کرنا اس طریقے سے ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی عمل کریں گے آپ تو یہ حصار کارآمد ہے، چھوٹے سے بڑے عملوں تک بھی یہ کامیابی دے گا۔ جادو کے لیے بھی، کوئی وظیفے کے لیے بھی، جسمانی حصار کے لیے بھی، گھر کے حصار کے لیے، بچوں کے حصار کے لیے، روزی رزق کے جو معاملات پر وار ہوتے ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے، حاملہ عورتوں کے لیے، کلیتاً کسی بھی کام کے لیے یہ حصار کافی ہے۔ اس ہی حصار کو کر لینے سے آپ کو دوسرے حصار کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس حصار کو میں پڑھتا ہوں پھر اس کے طریقہ کار بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکھ رکھ اللہ محمد دی رکھ، پائتن پاک دی رکھ، تو پہلے مصطفیٰ دی رکھ، رانی کالکا ہنومان دیوتا 12 بیر 52 جوگنی دی رکھ، زمین اسمان دی رکھ، سجے کھبے دی رکھ، اگے پیچھے دی رکھ، اتے تھلے دی رکھ، میری رکھ، میرے گھردیاں دی رکھ، میرے بچیاں دی رکھ، کل جادو ٹونا سحر تلسم دی رکھ، 1,24,000 پیغمبر دی رکھ، نہ اے رکھ ٹوٹے نہ کوئی بلا چھوٹے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے اول اور آخر پر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اسے 41 دفعہ پڑھ کر اگر حصار گھر کا کرنا ہے تو آپ ایسے کریں کہ چاروں کونوں پہ دم کر سکتے ہیں، کیلوں پر پڑھ کر لگا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر اپنے جسم پر پھیر سکتے ہیں۔ یہ اس سے کام لینے کا طریقہ ہے۔ باہر حصار لگانا ہے، اگر اسی کا حصار باندھنا ہے تو یاد رکھیں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کتنی چھریوں کا حصار لگا رہے ہیں اور کتنے کڑے لگا رہے ہیں، ان کڑوں کے حساب سے اس کو پڑھ کر آپ لگا سکتے ہیں کڑا۔ اس کو ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہے اس کو بالکل ویسے 1.25 لاکھ پڑھنا، ایک ہے پابند ہو کر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ پرہیز نہ بھی کریں تو اس کو 1.25 لاکھ کریں گے، 3,125 مرتبہ بھی اس کو پڑھتے رہیں گے اور 40 دن تک یعنی کہ یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ ایک ہم صرف نیت کر لیں حصار کی تو اسے 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیں گے تو بھی اس کا حصار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسے ہم روزانہ 101 مرتبہ بھی پڑھتے رہیں گے تو یہ وہ بیماریاں، وہ آفتیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جو جان لیوا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اس کے چند سوال بھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس کی کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے؟
رکھ رکھ اللہ محمد دی رکھ، یہ خود اللہ کو سے سوال ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے کہ جسے اللہ کی تلوار بچائے، جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار بچائے، پھر اس کو کون مار سکے یا کون وار کر سکے؟ پھر ٹھیک ہے، اس کے پانچ تن پاک ہی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پانچ تن پاک گھرانہ بھی اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، پھر زمین آسمان کی اس کی رکھ ہو جاتی ہے، کوئی نہ اوپر سے آسمان سے کوئی رکھ ٹھیس پہنچا سکتا ہے، جنات نہ کوئی زمینی چیز ایسی ہے، کیڑا پتنگا کوئی چیز زمین کی بھی ہے، اس میں حصار ہے، ٹھیک ہے، اگے رکھ میرے پیچھے رکھ، ٹھیک ہے نا، نہ آگے سے کوئی وار کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ محفوظ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 1,24,000 پیغمبر دی، اتنے پیغمبروں کی رکھ ہو جس کے ساتھ جو اس کے معاوض ہوں، پھر اسے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ دعویٰ نہیں ہے، ایک سوال ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ اپنی نعمتوں سے بچاتا ہے، پھر یہ کڑے بھی کام نہیں آتے جس سے اللہ بچائے یا پھر اللہ سزا دے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کارآمد ہوتی ہے جو ایک توکل پر چلتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ زندگی موت کسی کڑے کے ہاتھ میں ہے یا وہ اس چیز سے بچا سکتا ہے، تو اللہ کے آگے اس کا زور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے اپنی ہر چیز پر، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، ایک ہوتا ہے پروٹیکشن لگوانا، کسی گھر پر لگوانا، کسی گھر کی سیفٹی کرنا، کسی کو کڑا لگانا، بچوں کو حفاظتی، اچھا اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، ہم اسی سے بھی نہیں لگاتے، ہمارے اور بھی طریقہ کار ہیں جس سے لگاتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کا سوال بھی ہے، وہ بھی میں پیش کر دوں۔ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریپلائی نہیں کرتے، دیکھیں میں نے اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور میرا کوئی اور کو کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے جو موبائل چلائے یا موبائل دیکھے یا کوئی میسیجوں کا جواب دے۔ ایک بندہ ہوں، میں کتنا کر سکتا ہوں، جتنا کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، جو لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیورس کروانی ہے یا کسی دشمن کو سزا دینی ہے یا کسی کی لڑائی ڈالنی ہے، تو وہ بالکل مجھ سے رابطہ نہ کریں، وہ میری فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی گھریلو نہ چاکی ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، جادو جن کا کسی کو مسئلہ ہے، وہ بے لوس ہو کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ میری یہ جدائی کروانا یہ میرا مقصد نہیں ہے، نہ میرا یہ سیکھنے کا مقصد تھا ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ کسی کو میں سزا جراج دینے کے لیے میں یہ عمل نہیں سیکھے، ٹھیک ہے، نہ کسی کی گھر تباہ کرنے کے لیے میں نے سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، سمپل طریقے سے میں نے کام کرنے ہیں۔ میرے پاس سیدھے کام کرنے کے لیے بھی یقین مانے ٹائم نہیں ہوتا، تو آپ لوگ کچھ ایسی ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ پھر اگر کسی کا جواب دیں تو وہ کہتے ہیں جی کوئی سوال کس طرح کا، کوئی اس طرح کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں خود بیزی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، میں جو چیزیں دے رہا ہوں وہ ایسی چیزیں دے رہا ہوں کہ جو آپ کو کامل بنانے والی ہیں، نقصان دہ چیز میں آپ کو کوئی بھی نہیں عطا کر رہا، ٹھیک ہے۔ کسی کا دل مانتا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، کوئی میری زور زبردستی نہیں ہے یا کوئی میری پابندی نہیں ہے آپ لوگوں پر، آپ اپنی مرضی سے، اپنے دل سے، اپنے شوق سے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے کریں آپ رابطہ، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا، کیونکہ میں نے جو شوق سے، جو میرا دلی جو شوق تھا اس کام کو سیکھنے کا، نا جو دلی شوق ہوتا ہے نا ایک بندے کا کہ یار اس کی سب سے زیادہ شوق کس چیز کے لیے رہا ہے، کس چیز کا اس کو زیادہ مہارت حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ جادو کی کاٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اولاد کے لیے، کیونکہ میں نے اولاد کے لیے بہت ساری ایسی محنت کی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو لوگوں کو بندش کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی یا اس کا کوئی ویسے مسئلہ بنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن بندہ تو نہ چیز ایک کوشش کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ اسے اولاد نرینا عطا فرماتا ہے۔ اور جادو ٹونے والے جو ہیں یا کوئی گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی ایسا فیملی ممبر کو مسئلہ بن گیا ہے تو اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو طلاق کروانی، کسی کو سزا دینی، کسی کے گھر لڑائی ڈالنی، ٹھیک ہے نا، یہ میرے بس کی باتیں نہیں ہیں، آپ اس لیے رابطہ نہ کریں۔ جزاک اللہ۔